امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں جانوروں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب اس میں بچے بھی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاطیں کی جائیں، کس انداز سے وہ جانوروں کو لے کر آئیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ واقعی یہ احتیاط تو کرنی ہے، بچے اس کو ٹوئی سمجھتے ہیں، کھلونا۔ وہ غریب امیر کا سلسلہ جو میں نے شروع میں بیان کیا نا، مین تو بچے ہوتے ہیں کہ ان کو غریب چاہیے، تو یہ بچے اس کو گھماتے ہیں رسیاں لے کر، تو یہ گھوم بھی رہے ہوتے ہیں بعض وقت، لیکن اب کیونکہ یہ عام طور پہ اب تو وہ کیا بولتے ہیں فارم ہوتے ہیں، کیٹل فارم، یہ ان میں ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ گاڑیوں کے بھونپوں اور شور شرابے کا یا پبلک کے ہجوم کا نہیں ہوتا۔ پبلک کے ہجوم سے یہ بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ کہ کوئی گاڑی یا گاڑیاں ٹریفک، اس سے یہ بوکھلا جاتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو بھون بھون کر کے بھاگ رہی ہے، یہ گھبرا جاتا ہے جانور۔ اب جس نے پکڑا تو اس پر ہی اپنا جو بھی ہے وہ غصہ اتارتا ہے کہ کیوں لایا وغیرہ، تو یہ بعض اوقات حملہ کر دیتا ہے، بعض اوقات جانور گاڑی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور کار کا کچومر کر دیتا ہے، جاندار ہوتے ہیں بعض جانور۔ یہ کلپ آپ میں سے بہت سو نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر، تو اس طرح کے یہ ایک آپ کو دکھا ہے کہ اس جانور بفر گیا اور جس نے رسی پکڑی تھی بیچارے کو اس نے گھسیٹ لیا اور کیا کیا ٹکرے مار رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں بیچارہ وہ زندہ بچا یا کیا ہوا، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہوں گے، کچھ ان جانوروں کی لاتیں کھا کر ہمیشہ کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ جانور جانور ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان اور جانور ایک ہوتے تو ہم جنگل میں رہتے ہوتے، یہ ہمارے ساتھ شہر میں دکان پہ بیٹھ جایا کرتے۔ یہ اب جانور ہیں، ان میں وہ چیز نہیں ہے جو انسان میں، تو ان کو اس طرح لے کر گھومنا ہے، مطلب یہ ٹرینڈ ہے، گھماتے ہیں دوڑاتے بھی ہیں۔ بعض اوقات تو جانور ہو سکتا ہے کہ ظلم کا بھی شکار ہو جاتا ہوگا یہ کھیلنے والوں کے ذریعے، جیسے کان پکڑ کر بکری کو چلانے پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا نا، حدیث ہے نا کہ کان پکڑ کر چلانے پر، کان کھینچ کر جو چلاتے ہیں، تو آپ کا کوئی کان کھینچے گا تو کیسا لگے گا، تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو یوں جانور کو بھی دم بھی زور سے موڑتے، اس میں اتنا موڑتے کہ بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے، یا کہیں پھنس کے گاڑی وغیرہ میں یا کوئی ٹوٹ جاتی ہوگی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اتارتے چڑھاتے وقت احتیاط نہیں کرتے، کچھ سینگ ٹوٹ جاتے ہیں جانور، بارہ دیکھے بیچارے کے زخمی ہو جاتے ہیں جانور، اور یہاں تک کہ اٹھا کر یوں گرا کر بھی اتار رہے ہوتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اوپر سے۔ یہ دیکھا ہے اس طرح کے کلپ، یہ ان کے پاس سب ہوتے ہیں، مدنی چینل والوں کے پاس، ان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی ضرورت پڑتی رہے گی بولنے کی۔ یہ ہے ان کے پاس کلپ، میں نے کل بھی دیکھا تھا، شاید آپ کے اس میں سوال جواب کے سنے تھے کل، میں نے کافی شاید پوری سنے تھے، ماشاءاللہ بڑی معلومات ہوئی۔ اب تو نیا ٹرینڈ ایک شروع ہو چکا ہے چند سالوں سے چھت پر جانور رکھنے کا، تو اب وہ ہیوی جانور جو ہے اس کو کرین کے ذریعے اوپر چڑھانا اور اتارنا، اس میں بھی بعض اوقات یہ حادثے ہوتے ہیں کہ جانور اوپر سے چھوٹ جاتا ہے اور پھر زخمی بھی ہوتا ہے، بعض مر بھی جاتا ہے۔ رکھتے ہیں لوگ، ہم دیکھا میں نے کہ ایک گائے گری تھی، کلپ دیکھا تھا، وہ کرین سے چڑھا رہے تھے تو وہ بیچاری کود گئی، اب کود گئی تو یہ ظاہر کہ آپ پڑی، اب اس میں ہوش تو اس میں اتنا نہیں تھا یہ بھاگ سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہوگا بیچاری کا، تو یہ چھریاں تھیں لوگوں کے پاس، فوراً اس کو اب یہ گوشت فروش کے پاس چلی جاتی ہوگی، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح چھتوں پہ بکرے پالتے ہیں۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہو نا، سہل آسان طریقہ، جو اس جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کے گرنے کا اندیشہ، کیونکہ ان کا مال ہے، خود بھی نہیں چاہتے کہ گرے، لیکن اب رسکی انداز ہوتا ہے، گر جاتا ہے بعض اوقات جانور۔ تو ایسے کوئی جیسے انسان کے لیے یوں نہیں کرتے، لفٹ رکھتے نا دروازے والی، اب اتنا بڑا لفٹا کہاں سے لائیں گے کہ جس میں گائے سما جائے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے۔ تو پھر شاید جانور وہ بھی ایسی مضبوط اور لفٹ بھی کہ وہ ٹکر مار کے توڑ نہ سکے۔ چھتوں سے بھی کود جاتے ہوں گے بعض اوقات، پالتے ہیں بکرے، ہو یہ بیچنے والے شاید یہ کرتے ہوں گے، کئی بکرے پالے ہوتے ہیں اوپر، تو یہ بیچتے ہوں گے۔ اس سے اپنا مکان ہے وہ چھت پہ کر دیے تو میدان اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کیٹل فارم بنانے کی، یا جو سستا پڑتا ہوگا نا چھت پہ رکھنا، خود رہتے بھی ہیں تو آسانی، شہر کے اندر رکھتے ہیں۔ اب یہ کہ قانون جو بھی ہو، بہرحال قانونی طور پر ہو سکتا ہے اس کی اجازت شاید نہ ہو، لیکن
चल रहा होता है, कानून जितने हरकत में आ गए बंद हो जाएंगे. सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. तो एक तो ये कि जानवर को चलाने और घुमाने का शौक जो है इस पर गौर कर ले, यह है खतरनाक रोडों पे लेकर निकलना. और दूसरा ये कि जब ज़बह करते वक्त भी एहतियातियां हो रही होती है तो पिछली टांग जो होती है ना आमतौर पे वो लगती है, मारेगी क्या, बेचारी लेटी हुई है, यूं ये रस्सी से बांधे तो छुड़ाती है, बड़ा जानवर अपनी छुड़ाता है. तो अब ये कि वो टांग खुद छूट गई या तो अब जो भी सद में आया, कोई है तो उसको लग जाएगी, नहीं है तो फजा में वो झूल कर रह जाएगी टांग उसकी. तो इसमें बांधने वाले जो होते हैं ना ये भी थोड़ा एहतियात किया करें, और जो गोश्त फरोश होते हैं वो भी मोहतात रहा करें कि बांधते वक्त इनका तरीका बांधने का जो अंदाज ये होना चाहिए कि जो भी है वो पीठ के पीछे रहे बांधने वाला, और ये झुक कर बांधे. बांध सकते हैं समझदार जो होते हैं वो जो बांध रहे होते हैं. तो इस तरह क्या, अगर वो टांग छूट भी गई तो पीठ के पीछे घूमकर लगेगी नहीं, तो यूं बचत रहेगी. सामने से बांधने में भी, सामने भी बांध रहे होते हैं लेकिन सामने से बांधने में भी खतरा होता है कि वो फिर उसको पांव से वो जोर लगा रहे होते हैं, और तो अगर इसकी टांग छूट गई तो आपको उछाल देगी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे. तो इसलिए मोहतात रहना अच्छा है.